وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کی اس کلاس میں ہم شریک ہیں۔ صفحہ نمبر 30 ہمارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے لائن میں ورزقنا، یہ ورجنل ٹیکسٹ ہے ثلاثۃ الاصول، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب ورجنل ہے، اصلی کتاب ہے، اس کا متن کہیے یا ٹیکسٹ کہیے، ورجنل ٹیکسٹ ہمارے ساتھ ہے ورزقنا، اور شیخ نے اس کے نیچے جو لکھا ہے وہ یہ شرح ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ تو شرح کی کچھ باتیں گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، جس میں لکھتے ہیں وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ أَنْكَرَ رُبُوبِيَّةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْمُكَابَرَةِ۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق آئی ہے اس میں سے کسی کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا، إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْمُكَابَرَةِ، یا تکبر کی وجہ سے فرعون نے اس کا انکار کیا ہے۔ اس کا ذکر ہم نے گزشتہ درس میں سنا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی رب ہے۔ تو میں ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ جب رب ہے ہم کہتے ہیں تو یہ لفظ کتنے معنوں کو شامل ہوتا ہے؟ رب کے معنی میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اسے کہیں گے کریٹر، اونر اینڈ جو چلانے والا ہے، ڈائریکٹر کہیں یا جو بھی کہیں، اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کو جو شامل ہے، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن فرعون نے جو انکار کیا تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ اسی طرح جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور پڑھ رہے تھے، اس آیت پر جب پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، تو اس آیت پر جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کاد قلبی ان یطیر وذلک اول ما وقر الایمان فی قلبی۔ یہ آیت جب میں نے سنا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا دل میرے سینے سے اڑ جائے گا۔ کاد قلبی یعنی بہت قریب ایسا ہوا کہ قلبی ان یطیر، میرا ہارٹ، میرا دل میرے سینے سے اڑ جائے گا۔ وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي، یہ پہلا موقع تھا کہ جب ایمان میرے دل میں بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابہ تھے جو زبان نبوت سے قرآن کی آیتیں سن کر ان کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اوپر جو لفظ ہے وَرَزَقْنَا، اسٹارٹنگ پیج یعنی مطلب پیج کا جو اصل متن ہے وَرَزَقْنَا، وہاں انہوں نے لگایا ہے فٹ نوٹ نمبر 1۔ تو ہم لوگ نیچے دیکھتے ہیں کہ وَرَزَقْنَا کا مطلب جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا، اس کا مطلب شیخ نے کیا لکھا، شیخ ابن عثیمین نے کیا دیا اس کے نیچے کہتے ہیں ادلۃ هذه المسئلہ، یعنی ورزقنا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو رزق بھی دیا۔ تو ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو روزی روٹی آتی ہے ہمارے شوہر کے محنت کرنے کی وجہ سے آتی ہے، یا بچے نوکری کرتے ہیں روزی روٹی آتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو سبب بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک مزدور دن بھر سڑکوں پر گڑھے کھودتا ہے، شام ہوتے ہوتے اسے 2 نوالے کھانے کی اتنی اجرت ملتی ہے، 500 600 700۔ حالانکہ ایک ان پڑھ جاہل ایک دستخط کرتا ہے، اس کے دستخط کے لاکھوں روپے مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو روزی روٹی ملتی ہے اس پہ محنت کا سوال نہیں۔ ارے وہ مزدور جس نے محنت سے پسینہ اور پھر جان توڑ دھوپ میں، سردی میں، بارش میں محنت کیا، اسے پیٹ بھر روزی ملی، 2 نوالے ملے یا آدھا پیٹ روزی ملی۔ لیکن جس نے جاہل نے اپنے ذہن سے یا کسی بھی سبب سے اس نے ایک دستخط کیا،
یا انگوٹھا لگایا اسے لاکھوں کروڑوں روپے مل گئے. تو یہ روزی روٹی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اسی کے لیے انہوں نے دلائل دیے ہیں. اوپر جو ورجنل ٹیکسٹ میں ہے وَرَزَقَنَا، اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دیتا ہے، اس کا پروف کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ تو کہا أَدِلَّةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَثِيرَةٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَقْلِ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دیتا ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، کتاب سے، احادیث سے، عقل سے، اس کی بہت ساری دلالتیں. دلالتیں کے مطلب پروف ہیں. پہلے آپ پروف اللہ کی کتاب میں تلاش کریں گے کہ روزی روٹی اللہ دیتا ہے، پھر پروف آپ حدیث میں تلاش کریں گے کہ روزی روٹی اللہ دیتا ہے، پھر پروف آپ عقل سے جانیں گے کہ روزی روٹی اللہ دیتا ہے. تو شاید میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا روزی لکھا ہے وہ کیسے بھی آپ کو پہنچتا ہے، آپ کیسے بھی اللہ تعالیٰ دینے کا دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں. بہرحال دونوں راستوں سے جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملتا ہے. روزی نہیں بدلتی، راستہ بدل جاتا ہے، کبھی حلال ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے. تو دیکھیے دلائل کے بارے میں کہتے ہیں سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کا دلیل آپ کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، تو آپ اللہ کی کتاب میں دیکھیں گے. اس آیت میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سورۃ الذاریات آیت نمبر 85. تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ رزاق ہے، رازق کے معنی رزق دینے والا، رزاق اس میں تفضیل ہے، بہت رزق دینے والا، ذو القوہ بڑی ہی قوت والا ہے، المتین بڑا زبردست ہے. پھر اللہ نے آگر چل کر کہا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ کون تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے. قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین سے کون تم کو کھلاتا ہے. قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ. سورۃ سبا آیت نمبر 24. پھر آگے اللہ نے کہا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. پھر وہی بات اللہ نے کہا کہ تم کو کون رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے آنکھوں اور کانوں کا کون مالک ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندے کو نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے معاملے کی دیکھ ریکھ کون کرتا ہے. پلانر، مدبر، پلانر کون تدبیر کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ. تو ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد میری بہنوں کو اور مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میری روزی روٹی کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. لوگوں سے امید لگا کر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے جو نوالا میرے منہ میں رکھا ہے، جو دانہ میرے منہ میں جانا ہے وہ کسی کے منہ میں نہیں جائے گا. جو دانہ کسی اور کے منہ میں جانا ہے وہ میرے منہ میں نہیں آئے گا. ایک دوسرے سے حسد کرنا، روزی روٹی کے لیے لوگوں کے سامنے عاجز ہونا، یہ اپنے آپ کو ذلیل بنانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ تو تھی بات ورزقنا کی دلیل قرآن سے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا.
حدیث میں کہتے ہیں وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمِنْهَا قَوْلُهُ. یعنی آپ کو اس سلسلے میں نے ایک بات حضرت علی کی بتائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ جیسے روایتوں میں آتا ہے سیرت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کا وہ شہر تھا یا کوفہ کا گاؤں تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، جا رہے تھے، اچانک ان کو لگا کہ میں مسجد سے گزر ہوا تو کہا کہ میں نماز پڑھ لوں، تو اونٹ کو باہر چھوڑا، اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو وہاں ایک آدمی آیا، اس آدمی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ دیا، کہا کہ ایسا کرو کہ اس اونٹ کی تم حفاظت کرو، تھوڑی دیر کے لیے اس اونٹ کی تم حفاظت کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں گئے اور نماز پڑھا، اور جیسے ہی باہر نکلے دیکھا کہ اونٹ ہے، لیکن اونٹ کے گلے میں جو توق ہوتا ہے جس سے اونٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، ناک میں جو نتنی ہوتی ہے وہ غائب ہے، اور وہ آدمی بھی غائب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد سے باہر نکلے، یہ سوچ کر نکلے کہ بیچارہ اونٹ کی حفاظت کیا، اس کو کچھ دینا چاہیے، تو 3 درہم اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نکلے، 3 درہم اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نکلے، لیکن جب دیکھا کہ وہ آدمی غائب ہے، اونٹ کی نتنی بھی غائب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اونٹ نتنی کے بغیر تو چل نہیں سکتا ہے، تو دیکھا کہ قریب میں کچھ لوگ بیچ رہے ہیں، اونٹ کی سیٹ ہے، اونٹ کی نتنیاں ہیں، ایک سامنے جو سب سے قریب آدمی بیٹھا اس کے پاس گئے، جا کر پوچھا کہ مجھے اونٹ کی نتنی چاہیے، تو وہیں جو حضرت علی کی اونٹ کی وہ ناک میں لگانے کی رسی تھی وہیں پڑی ہوئی، تو حضرت علی نے پوچھا کہ یہ کس نے تم کو بیچا ہے؟ کہا کہ ابھی ایک آدمی آیا، اس نے بیچا، اور جیسے آپ کو دیکھا دور سے بھاگ گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کتنے کی ہے؟ اب تم سے میں خریدوں گا، بتاؤ یہ کتنا ہے؟ کہا کہ 3 درہم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی وہی 3 درہم حلال طریقے سے اسے دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے وہی 3 درہم حرام طریقے سے حاصل۔ میری بات سمجھ میں آئی ساروں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ اتنا آپ کو ملے گا، لیکن اگر ہم غلط کرتے ہیں تو غلط طریقے سے ملے گا، اگر صبر کرتے ہیں تو صحیح طریقے سے ملے گا۔ تو اللہ رزاق ہے، قرآن مجید کی آیتوں پر آپ کو یقین کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالی رزاق ہے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمِنْهَا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد۔ سنت یہ بتاتی ہے کہ بچہ جب ماں کے تھیلی میں ہوتا ہے، ہاں 4 مہینے کا جب وہ ہو جاتا ہے، 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے، یبعث الیہ ملک، اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، فیؤمر باربع کلمات، وہ فرشتہ اس کے بارے میں 4 باتیں لکھتا ہے، یکتب رزقہ، اس کا رزق لکھتا ہے، وہ اجلہ، اور اس کی موت لکھتا ہے، کب مرے گا، کیسا مرے گا، کس بیماری میں مرے گا، ایکسیڈنٹ میں مرے گا، گھر میں بستر پر مرے گا، ساری باتیں لکھتا ہے، وہ عملہ، اور اس کا عمل بھی لکھتا ہے، وہ شقی ام سعید، اور یہ بھی لکھتا ہے کہ وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم دنیا میں آ کر پریشان ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے میری روزی روٹی ماں کے تھیلی میں لکھی۔ جب میں اور آپ ماں کی تھیلی میں تھے، مادر رحم میں تھے، اللہ نے وہاں اللہ تعالیٰ نے میری روزی روٹی لکھی ہے، ہم خامخواہ دنیا میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں، طے شدہ ہیں، کتنا آپ کمائیں گے، کتنا کھائیں گے، کہاں مریں گے، کیسے مریں گے، کلمے پر موت آئے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی موت سنیما تھیٹر میں آتی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی موت ٹی وی سیریل دیکھتے ہوئے آتی ہے،
گناہ کرتے ہوئے آتی ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی اور میری موت گناہ کی حالت میں ہرگز نہ آئے، گناہ کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے، گناہ کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی موت کا فرشتہ آ جائے، اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ سجدے کی حالت میں موت آئے، تسبیح پڑھتے ہوئے موت آئے، کسی کو صدقہ دیتے ہوئے موت آئے، خیرات کرتے ہوئے موت آئے، اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے موت آئے، یہ بھی تو ثواب ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو یہ بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الدَّلِيلُ الْعَقْلِ، پہلی دلیل تھی قرآن کی، دوسری دلیل تھی حدیث کی، ہاں، اور تیسری دلیل ہم پڑھیں گے وَأَمَّا الدَّلِيلُ الْعَقْلِ، یعنی عقل کی دلیل، تمہاری عقل کیا کہتی؟ کہا کہ یہ عقل جو کہتی ہے، ہم عقل کو جب دلیل بناتے ہیں تو عقل سلیم کی بات کہتے ہیں، عقل بھی صحیح سلامت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، اگر میں کسی سے پوچھوں اللہ اکبر ادا ہوئی، میں نے کسی سے پوچھا بھائی تمہاری عقل کیا بولتی ہے، اگر عقل سلیم ہے، اچھی عقل والا ہے، تو بولے گا کہ میری عقل یہ بولتی ہے کہ اللہ کے گھر جاؤں نماز پڑھوں۔ اگر سڑی ہوئی عقل والا ہے تو کہے گا کہ میں جاؤں بستر پر سو جاؤں۔ تو عقل کو جب ہم دلیل بناتے ہیں تو اچھی عقل کی بات ہم کرتے ہیں، ایسی سڑی گلی عقل کی بات نہیں جو جن کو بے حیائی اچھی لگتی ہے، ناچنا اچھا لگتا ہے، فرینڈشپ اچھی لگتی ہے غلط لوگوں سے، یہ عقل کی بات ہم نہیں کرتے، عقل سلیم کی بات کرتے ہیں، اچھے عقل کی بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے وَأَمَّا الدَّلِيلُ الْعَقْلِ، عقل جو اچھی عقل ہے وہ کیا کہتی ہے؟ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ رَزَقَنَا، اللہ تعالی ہمارا رازق ہے، فَلِأَنَّنَا لَا نَعِيشُ إِلَّا عَلَىٰ طَعَامٍ وَشَرَابٍ، اس لیے کہ ہم بغیر کھانے اور پینے کے جی نہیں سکتے۔ آپ میں کوئی ایسے اللہ کے اولیاء ہیں کیا بغیر کھائے پیے جی سکتے ہیں؟ تو کہا یہ بات کہتی ہیں کہ مریم علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، ان کے لیے بھی آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، مریم کے لیے بھی آسمان سے دسترخوان نازل ہوا۔ اللہ کو پتا ہے کہ کوئی بغیر کھائے بغیر پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ان کے لیے کھانے اور پینے کا بندوبست بھی کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ اتنا کھاؤ کہ اللہ کی عبادت کر سکتے، اتنا مت کھاؤ کہ کھانے کے بعد تم سو جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھاؤ اس لیے کہ تمہاری پیٹھ مضبوط رہے، کھانے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ جہاں پینے کی بات آتی ہے تو حلال چیزیں پیو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ۔ یہ آیت ہے، کس سورت کی آیتیں ہیں؟ سورۃ الواقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ جو کھیتی تم کرتے ہو، یہ تو زراعت جو تم کرتے ہو، اس کے بارے میں اللہ کہا کہ ساری روزی روٹی کے اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو عقل کی دلیل ہمیں بتاتی ہے، عقل کی دلیل ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پیدا کیا وہاں ہمارے لیے روزی روٹی کی بندوبست بھی کر دی۔ انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے آسمان سے بارش نازل کیا؟ ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرنے والے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، کاش تم اللہ کا شکر کرتے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ففی هذه الآیات بیان ان، کہ اس آیتوں میں اس بات کا بیان ہے کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں ان رزقنا طعاما او وشرابا من عند اللہ عز وجل،
یہ جو بھی ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، عقل کہتی ہے. تو آج کے بعد کبھی بھی آپ کے دماغ میں ہرگز یہ نہ آئے کہ اللہ آپ کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے. اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، تو ضرور دے گا. ہاں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے. اللہ کسی کو بغیر حساب کے دیتا ہے، کبھی کسی کو ناپ تول کر دیتا ہے. اب اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کہیں جا رہے تھے سفر پر، تو ساحل کے کنارے کسی فقیر کو دیکھا. تو اس فقیر نے کہا کہ اے نبی عیسیٰ، آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ مادرزاد اندھوں کو بینا بنا دیتے ہیں. جن کی جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں آپ کی دعاؤں سے بینا ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں آ جاتی ہیں. جو مردے قبر میں سو رہے ہوتے ہیں آپ ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے ہیں. آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے. تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے دعا کیا. لیکن جب واپسی میں دیکھا تو وہ عیاش ہو چکا تھا، شرابی بن چکا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جس حالت میں ہمیں رکھا ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے مصلحت ہو. اسی لیے آدمی کو جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. وہ احکم الحاکمین ہے، ساری چیزوں کے اسباب کو اور ساری چیزوں کی علتوں کو جانتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک آدمی غریب ہے تو غریب ہی رہے. کوشش کرے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کمانے کی کوشش کرے لیکن اس کے حدود میں. اللہ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کیا کہ آپ زکوٰۃ دیں. عشرہ مبشرہ جو اتنے بڑے بڑے جنت کے جنت کی بشارت ملی، تو دنیا ہوتے ہوئے ان کو جنت کی بشارت ملی. اب تک جو باتیں ہم پڑھ رہے تھے وہ رزقنا کے تعلق سے تھے. تو آج کے بعد میرا اور آپ کا اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی بھی بھوکا پیاسا نہیں رکھے گا. ہاں آزمائش کے لیے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، میرے نبی نے بھی باندھے ہیں، نبی کو بھی بھوک لگی ہے، کبھی بھوک سے زمین پر پڑ کر تلملا گئے ہیں. تو آج آپ تھوڑی دیر کے لیے بھوکے ہو جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں جن کی بھوکی راتیں گزری ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو دیکھیں، جو کہتی ہیں کننا نر الہلال، ہم لوگ چاند دیکھتے تھے. پھر 1 مہینہ گزر جاتا تھا چاند دیکھتے دیکھتے، ہمارا چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. صحابی رسول نے پوچھا کہ امی آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ کہا کہ ہم لوگ کھجور بھی پانی کھاتے تھے، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے. سبحان اللہ. تو الغرض چلیے ہم لوگ دوسری بات پر جاتے ہیں جو ورجنل ٹیکسٹ ہمارے ساتھ ہے. اس میں انہوں نے کہا وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا. وَلَمْ يَتْرُكْنَا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی ویسٹ نہیں چھوڑا. حملہ ویسٹ یعنی بیکار. اللہ ہم کو بیکار چھوڑا کیا؟ نہیں چھوڑا. اور ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا؟ بل ارسل الینا رسولا. اللہ تعالیٰ نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس رسول بھیجے. کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا؟ هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. هذا هو الواقع. This is fact. یہ حقیقت ہے جو جس پر سنی ہوئی باتیں، عقل کی باتیں دلالت السمعیہ جیسے کہتے ہیں قرآن و حدیث اور عقل دلالت کرتی ہے. الادلۃ السمعیہ والعقلیہ یہ دلالت کرتی ہیں. اچھا ہم لوگوں کو اللہ نے بیکار نہیں چھوڑا، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے ہماری رہنمائی فرمائی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کوئی کعبۃ اللہ کا یہ کیے بنا کر اسے کیک کاٹ رہا ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دان شہید کروا دیے، سر پھوڑ لیا، سب میں خون آ گیا.
اور ہم 12 ربیع الاول کی مناسبت سے کیک کاٹ کر کھا رہے ہیں، بولے ہیں کہ نبی کا برتھ ڈے منا. لوگ بولتے ہیں کہ ارے ایسے سب نہیں کرنا چاہیے. ارے تم اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتے نہیں، نبی کا برتھ ڈے منانے میں کیا ہے؟ یہ دیکھیے، کس نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناؤ؟ یہ غلطی کرتے ہو، غلطی پھر سینہ زوری، چوری سینہ زوری. ہاں تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اپنے بیٹے کا برتھ ڈے میں کیوں مناؤں؟ جب میرا بیٹا اگر 15 سال کا ہو جاتا ہے، اگر اس کی عمر اللہ نے دی ہے تو اس کی عمر میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے، اس کے عمر کی دیوار میں سے 1 اینٹ گر گئی، تو مجھے خوش ہونا یا برتھ ڈے کے دن کسی خاص ہوٹل میں جا کے فنکشن منانا یا وہاں جا کر اپنے پیسے خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں میرے نبی نے نہیں منایا. اپنے بچوں کا برتھ ڈے میرے نبی نے نہیں بنایا، 4 بیٹیوں کا، تو ہم کیوں منائیں؟ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اکثر ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ہم اپنا دین کتنا پڑھ لیں، کتنے دیندار بن جائیں، لیکن ایک بات میں سارے بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں جو میں نے تجربہ کیا ہے. ابھی 2 دن پہلے میں ایک جنازے میں تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. موت اپنے وقت پر آتی ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، نہ آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، کسی کو نہیں ڈرنا چاہیے. موت اپنے وقت پر آتی ہے، ہم تیار رہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے ہمیشہ ہم تیار رہیں. میں نے ایک ایسے آدمی کو دفنایا جو بڑے اچھے تھے، ویری سافٹ، میرے بالکل اچھے انسان، ہنستے مسکراتے نیک انسان. تو ویسے انسان کو ہم نے 50 پر 1 سال ان کی عمر تھی، ہم نے تو جیسے ان کا انتقال ہوا، بچہ بھی حافظ تھا، انہوں نے کہا ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کو اچھے قبرستان میں دفنایا جائے، لیکن چونکہ آدمی اچھا ہونا کافی نہیں ہے، اس کا سارا پریوار خاندان بھی اچھا ہونا ضروری. اگر کیا ہے، میں شیخ ہوں، میں اب کہا کہ میں صحیح عقیدے پہ زندگی گزارتا ہوں، اگر میں نیک ہو جاؤں، میرا سارا خاندان پریوار نیک نہیں ہے، تو میرے مرنے کے بعد یہ لوگ میرے جنازے کے ساتھ سب کچھ کریں گے جو جائز نہیں. کسی درگاہ کے قبرستان میں لے جا کر مجھے دفن کریں گے، بولے کہ نہیں، وہاں وہ قبرستان میں بہت بڑے ولی ہیں، ان کے قریب جا کے 20-25 ہزار خرچ کر کے آپ ان کو دفنائیں گے تو ولی خبر میں سے اٹھ کے ان کی سفارش کرے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ خود نیک ہونا ناٹ انف، کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے سارے پریوار کو نیک بنائے، خاندان والوں کو نیک بنائے، تاکہ آپ زندگی میں سکون پا سکیں، مرنے کے بعد آپ کی جنازہ تدفین سنت کے مطابق ہو سکے. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، ہو سکے تو اپنی ڈائری میں لکھ لیں، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یعنی اچھے عقیدے والے انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بد عقیدہ خاندان والے اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں، عجیب عجیب کرشمے کرتے ہیں. بہرکیف ہم یہ اوریجنل ٹیکسٹ پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا اور اس کے لیے ہمارے لیے رسول نازل کیے، رسول اتارے ہیں. یہ کہاں سے اس بات کی دلیل ملتی ہے؟ تو کہا ھذا هو الواقع الذي تدل عليه الادله السمعيه والعقليه، یعنی قرآن و حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہیں، آپ کی عقل کہتی ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے. تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جب بھی ہم ادلۃ السمعیہ کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی دلیلیں مراد ہیں. دیکھیے، سمعیہ سنی جانے والی قرآن و حدیث آپ سنتے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سورة المؤمنین، یہ آیت ہے سورة المؤمنون. اس میں کہتے ہیں آگے چل کر، اور ایک آیت میں کہا، اسی کے بعد ایک اور آیت اسی کے ساتھ ہے، فتعالى الله الحق لا إله، کہا أيحسب الإنسان أن يترك سدى نطفة ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور بیکار نہیں چھوڑا، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے.
اچھا قرآن میں کتنے رسولوں کا ذکر ہے؟ 25. اس میں اولو العزم کتنے ہیں؟ 5. سبحان اللہ، اولو العزم پیغمبر 5 ہیں. تو یہ اللہ کے انبیاء ہیں جن کا ذکر ہے. جن کا نام معلوم ہے ان کو ہم مفصل ایمان لائیں گے، ایمان بالرسل. جن کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے ان کو ہم مجمل ایمان لائیں گے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی، ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں یہ تو بات تھی سمعی دلائل کی کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، بیکار نہیں چھوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا اور ہماری ہدایت کے لیے فرشتے نازل کیے. قرآن مجید کی آیت ہم نے 2 جگہ کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. ایک سورۃ القیامہ آیت نمبر 40، اس سے پہلے کیا آیت تھا؟ تو ہم جب عقل کی بات کرتے ہیں، وَأَمَّا الْعَقْلُ، عقل سلیم ہے جو صحیح ڈیسیشن لیتی ہے، صحیح فیصلہ لیتی ہے. عقل تو ساروں کو ہوتی ہے، یہاں عقل سلیم کی بات کہتے ہیں. فَلِأَنَّ وُجُودُ هَذِهِ الْبَشَرِيَّةِ لِتَحْيَا ثُمَّ تَتَمَتَّعَ كَمَا تَمَتَّعَ الْأَنْعَامُ ثُمَّ تَمُوتُ إِلَى غَيْرِ بَعْثٍ وَلَا حِسَابٍ امر لا يليق بحکمت اللہ عز وجل بل هو عبث. کہ وَأَمَّا الْعَقْلُ، میری عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے لوگ ہم جو زمین پر جی رہے ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، شوہر ہیں، بیوی ہیں، بھائی ہیں، یہ بس ہم کھائیں پیئیں جانوروں کی طرح. جانوروں کی طرح جانور بھی کھاتے ہیں، جانور بھی صبح میں شام میں بے حساب کھاتے ہیں، جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، جانور بھی جیتے ہیں. اس طرح جی کر جیسے جانور مر جاتے ہیں، کما تتمتع الانعام ثم تموت، پھر ہم ویسے مر جائیں جیسے جانور مرتے ہیں. الی غیر بعث ولا حساب، اور ہمارا کوئی دوبارہ اٹھایا جانا نہ ہو، ولا حساب، نہ ہمارا کوئی حساب ہو. امر لا یلیق بحکمت اللہ عز وجل، یہ ایسی بات ہے جو اللہ کی حکمت سے میل نہیں کھاتی. اللہ ایسا کام نہیں کر سکتا ہے کہ جانوروں کی طرح ہم کو دنیا میں چھوڑ دے، ہم جانوروں کی طرح جئیں. بل ہوا عبث محض، یہ تو بیکار چیز ہے، اللہ ایسا بیکار کام نہیں کرے گا. ولا يمكن، اور یہ بھی امپاسبل نہیں، ممکن نہیں ہے، ان یخلق اللہ هذه الخلیقہ، اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کو پیدا کرے اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجے، اور یہ رسول اور صحابہ مل کر مخالفین سے لڑیں، جنگوں میں ان کا خون بہائیں. ثم تکون النتیجۃ لا شیء، پھر رزلٹ یہ ہو کہ کوئی بات نہیں ہے. ھذا مستحیل علی حکمت اللہ عز وجل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کام نہیں کر سکتا. اور ایک بار میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ جو اتنی ساری مخلوق آئی ہے ایسے ہی دنیا میں کھا پی کر چلے جائے، ایسے ہی مر جائے، پھر نہ اٹھایا جانا ہو، نہ حساب و کتاب ہو. اور اللہ کے رسول آتے ہیں، کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ احد ہوتی ہے، جنگ حنین ہوتی ہے، اور پھر رسول اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر دوسروں کو قتل کرے اور بغیر حساب کے ہو جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنگیں ہوئی، یہ جو مخلوق ہوئی، اس کے لیے جنت اور جہنم کا بدلہ رکھا گیا. اچھا کرنے والے کے لیے جنت. جیسے بہت ساری عورتیں کہتی ہیں مجھے انصاف کب ملے گا، میں ہمیشہ دکھی رہی، ہمیشہ میرے اوپر ظلم ہوتا رہا، میں کب اچھی ہوں گی، میرے ساتھ اللہ کب اچھا کریں گے. اللہ اکبر. اگر آپ یہ 4 لائن کی عبارت سمجھ جائیں تو آپ صبر کریں گے، یہ سوچیں گے کہ اللہ کے پاس تھوڑی دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف ہے لیکن تھوڑا اس میں دیر لگتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کا انصاف آپ کی زندگی ہی میں ملے، آپ کے جانے کے بعد بھی اللہ آپ کے دشمنوں کو اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. تو آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، آگے چل کر فٹ نوٹ نمبر 2، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
रसूलों को भेजते हैं हमारी हिदायत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला रसूलों को भेजते हैं जो हमें सीधा रास्ता बतलाते हैं। तो मैं कहूँगा, ये देखिए फुटनोट नंबर 2 जिसके बारे में वो कहते हैं, जरा पेज नीचे कर लें, जरा पेज नीचे कर लें और जरा नीचे। कहते हैं अय अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल अरसल इलैना माशर हादिहिल उम्मह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तरफ रसूल भेजे। ये रसूल आकर क्या करते हैं? ये रसूल आकर क्या करते हैं? ईमान बिर रसूल, रसूलों पर ईमान होना चाहिए। 1,24,000 रसूल आए हैं और इन रसूलों में से ये जो रसूल आए हैं ये अपना अपना काम करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं और अल्लाह ताला ने इन रसूलों की भी बीवियां और बच्चे बनाए हैं, बीवियां और बच्चे बनाए हैं। लोगों ने शादियां की। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनके बारे में कहा कि उनकी 1000 बीवियां थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की और ये अंबिया की सुन्नत है। तो कहते हैं कि यहाँ ये अल्लाह के जो रसूल होते हैं उनको हम मासूम मानते हैं। क्या मतलब मासूम का मतलब? तो देखिए आगे चलकर वो कहते हैं कि ये अंबिया आकर हमारे पास करते क्या है। ये अंबिया आते हैं तो हमारे पास करते क्या है? कहा यतलू अलैना आयात रब्बिना, ये अंबिया आकर हमारे पास रब की आयतों को पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, रब की आयतों को पढ़ते हैं। वयुज़क्कीना, और हमारा तज़किया करते हैं। वयुअल्लिमुना अल-किताब वल हिक्मा, और हमको वो लोग कुरान और हिकमत बताते हैं। वयुअल्लिमुना अल-किताब वल हिक्मा, हमको कुरान मजीद की किताब और हिकमत की आयतें बताते हैं। कमा अरसल इला मन क़ब्लिना, जैसे हमसे पहले लोगों की तरफ ये रसूल भेजे गए। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, हमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं उसमें एक डराने वाला आया है। अब रसूलों के क्या क्या काम है आपकी समझ में आया कि ये अल्लाह ताला की आयतों को पढ़ते हैं और तज़किये नफ्स करते हैं। वो युअल्लिमुनल किताब वल हिक्मा, किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। कमा अरसल इला मन क़ब्लिना, जैसे हमसे पहले वाले हर कौम के पास एक रसूल आया वैसे हमारे पास भी रसूल आए। तो कुरान मजीद की आयत जो हमारे पास स्क्रीन पर सिलेक्टेड है बताते हैं व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, हमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं उनमें से हर एक को डराने वाला आया है। कोई कोई नबी उन उम्मतों में आया है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि उस नबी के साथ अल्लाह की किताब होती है, नबी की कदर करनी चाहिए। इस्लाम में नबी और रसूल की कदर बताई गई है। जबकि यहूदियों की किताबों को आप देखेंगे तो यहूदियों के तुलमुद उनकी किताब है, उसमें कहते हैं कि अल्लाह के एक नबी अल्लाह से सारी रात वेट करते रहे। समझ रहे मेरी बात? सुनाई दे रही है आपको? सारी रात अल्लाह के उस नबी और उस आदमी में तुलमुद में याकूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहते हैं कि सारी रात अल्लाह और याकूब अलैहिस्सलाम दोनों कुश्ती लड़ते रहे और अल्लाह पर याकूब अलैहिस्सलाम गालिब आ गए। और लूत अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से यहूदियों ने कहा कि लूत अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, अलियाज़ु बिल्लाह। अंबिया के ताल्लुक से दूसरी किताबों में इस तरह की बातें हैं, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि अंबिया की कदर करो, उनकी ताज़ीम करो, उनकी बात मानो, इसलिए कि वो मासूम होते। आगे चलकर कहते हैं वला बुद्द अन युरसिल अल्लाहु रुsul इलल कौम लितक़ूम अलैहिमुल हुज्जा वलियअबुदुल्लाह बिमा युहिब्बुहु व यरदा। आपको एक बात बताऊं कि आप कोई भी चीज, मिक्सर है, कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं, शॉप जाते हैं, मॉल जाते हैं, तो जब भी आपको मोबाइल लेते हैं या कंप्यूटर, लैपटॉप, मिक्सर, कोई भी चीज लेते हैं तो दुकान वाला चीज के साथ साथ आपको मैनुअल एक बुकलेट देता है कि आप इस चीज को कैसे चलाएं, ऑपरेट करें। तो आप लाते हैं,
بہت کم لوگ ہیں جو مینول بک پڑھتے ہیں، ویسے تو سب چلانا جانتے ہیں، ویسے ہی جان لیتے ہیں. کہا کہ اس مینول بک کی طرح کو پڑھ کر اگر آدمی اس کو آپریٹ کرتا ہے، چلاتا ہے کہ اس کو کیسے چارج کرنا چاہیے، کیسے اس کو چلانا چاہیے، تو وہ چیز صحیح استعمال میں آتی ہے. جب دنیا کی چیز کے بارے میں ایسی بات ہے تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ أَن يُرْسِلَ اللَّهُ الرُّسُلَ، یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو مخلوق کی طرف بھیجے، لِتَقُومَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ، تاکہ ان پر اپنی حجت کو ثابت کر دے. حجت کو ثابت کر دے کا معنی میں نے تمہارے پاس رسول بھیجے ہیں اللہ کی طرف سے، ایک بات کلیئر کٹ یعنی دلیل ہو جاتی ہے. کیوں رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ وَلِيَعْبُدُ اللَّهَ، کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، ویسے عبادت کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کہا، پیج نمبر 32، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. سورۃ النساء کی آیت ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اس لیے کہ آگے چل کر شیخ لکھتے ہیں وَلَا يُمْكِنْ أَن نَعْبُدَ اللَّهَ، اب مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ ہم اللہ کی ویسی عبادت کیسے کریں جو اللہ کو پسند ہے؟ یہ کون بتلانا کہ اللہ کو یہ عبادت پسند ہے، اس کو ایسا کرو ویسا کرو؟ کون بتلانا؟ رسول. اسی لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے. وَلَا يُمْكِنْ أَن نَعْبُدَ اللَّهَ بِمَا يَرْضَاهُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ بَيَّنُوا لَنَا مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، اس لیے کہ رسول ہے جو ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے. اگر میں بولوں کہ نہیں میری عقل کو جو پسند ہے وہ میں کروں گا تو وہی ہو جائے گی میلاد کی بدعت، جیسے لوگ کرتے ہیں. جیسے میلاد میں پڑھتے ہیں، میلاد میں کیا پڑھتے ہیں؟ مولود جو پڑھتے ہیں اس میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو شرکیہ باتیں ہیں، اللہ کو پیارے نبی کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. انبیاء اور رسولوں کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. وَمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبِذَلِكَ كَانَ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ أَنْ أَرْسَلَ إِلَى الْخَلْقِ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. تو یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو آپ یاد کریں. اس میں سے ایک بات میرے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا ہے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں. رسول یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، اور اس کی بات کی دلیل قرآن سے حدیث سے بتائی گئی ہے. انشاءاللہ اگلے پیر ہم پڑھیں گے فمن اطاعہ دخل الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا جنت میں داخل ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا جنت میں داخل ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اسی کے ساتھ اس کا یہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.